شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ وہو شہر عند اللہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات وہو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہے. یہ وہ خطبہ ہے جو پیغمبر اکرم نے شعبان کے آخری جمعے میں استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور اس میں مومن کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور مومن کے لیے کیا کیا ثواب اور کیا کیا اجر ہے اور کیا کیا ہمیں ماہ مبارک میں کرنا چاہیے، یہ اس خطبے میں بتایا گیا ہے. اس خطبے کو ہم تک پہنچایا ہے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے خطبے میں ارشاد فرمایا: ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آنے والا ہے اور وہ 3 ہدیے لے کر آ رہا ہے: رحمت، برکت، مغفرت. اس کو رحمت کا مہینہ بھی کہا جائے گا، برکت کا مہینہ بھی کہا جائے گا، مغفرت کا مہینہ بھی کہا جائے گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ اللہ کے تمام مہینوں میں سب سے معتبر، سب سے بہتر، سب سے افضل مہینہ ہے. اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، اس کے ساعات، اس کی منٹیں اور اس کے سیکنڈ سال بھر کے تمام دنوں کے منٹ اور سیکنڈ سے بہتر ہیں. اور اس کے بعد جس فقرے پر مجھے آپ حضرات سے ناظرین محترم آج گفتگو کرنا ہے وہ جملہ ہے: وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیہ اِلیٰ ضِیافَتِ اللہ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ تم اللہ کے مہمان بنو. یعنی اس مہینے میں ایک مومن اللہ کا مہمان ہوتا ہے. یہاں آپ کو غور فکر یہ کرنا ہے کہ میزبان کون ہے، مہمان کی حیثیت کیا ہے، دعوت نامہ کس کے ذریعے دیا جا رہا ہے اور دعوت نامہ کیا ہے. اگر آپ ان 4 چیزوں پر غور کریں گے تو آپ کو اپنی عظمت کا اندازہ خود ہو جائے گا. میزبان وہ پروردگار ہے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے اور وہی کائنات کا خالق، مالک اور مختار ہے. میزبان اتنا مجبور ہے
جسے نہ اپنے پیدا ہونے پہ قدرت ہے، نہ اپنے مرنے پہ اختیار ہے، نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ پیدا ہو سکے، نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ مر سکے، لہذا اتنا مجبور انسان، اور ادھر وہ پروردگار کا مہمان بننا، اس سے بڑی سعادت کسی بندے کے لیے ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ایک چھوٹے سے آدمی کو، ایک حقیر سے آدمی کو، کوئی بڑا انسان، کوئی منسٹر، کوئی عہدیدار یا پی ایم یا صدر اگر آپ کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے تو آپ پوری دنیا میں جا کے بتاتے ہیں کہ میں پی ایم کا مہمان ہوں، میں منسٹر کا مہمان ہوں، میں فلاں MLA کا مہمان ہوں، لیکن اس میں کتنا فخر کرنا چاہیے آپ کو کہ ایک روزہ رکھنے کے بعد رمضان المبارک میں آپ اللہ کے معبود کے، پروردگار کے مہمان بن جاتے ہیں اور پروردگار تمہارا میزبان بن جاتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں اگر آپ اس پہ ناظرین محترم غور فرمائیں کہ ایک بندہ اللہ کا مہمان ہو جائے، اور مہمان بھی وہ جو 11 مہینوں میں بھی اسی کے یہاں سے کھاتا ہے۔ ہمارا رازق 11 مہینوں میں بھی وہی ہے، لیکن اگر کسی مہینے میں خاص کر کے آپ کو اپنا مہمان بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان رحمت سجا ہوا ہے، دسترخوان برکت سجا ہوا ہے، دسترخوان مغفرت سجا ہوا ہے۔ آپ آئیے، رحمتیں اٹھائیے، برکتیں حاصل کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ روایت میں موجود ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں جب اس کو شام ہوتی ہے تو پروردگار 1,00,000 ایسے انسانوں کو کہ جن کو جہنم واجب کر دیا گیا ہے، پروردگار عالم روزے کی حالت میں، یعنی جو بندہ روزے سے ہے، جب یہ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی ہر ایک دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد چونکہ 1,00,000 سے زیادہ گناہگار بخش دیے جاتے ہیں روزے کے وقت، لہذا آپ روزہ رکھ کے ان بندوں میں شمار ہو جائیے کہ جن کو جہنم سے چھٹکارے کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ جب آپ اللہ کے مہمان بن گئے اس مہینے میں اور اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنا لیا، تو مہمانی کا آخری وقت ہے جب آپ روزہ افطار کر رہے ہوں، یعنی جب وقت افطار آ جائے اور روزہ افطار کرنے میں تھوڑا سا وقت باقی رہ جائے، تو اب یہ تھوڑا سا وقت بچا ہے آپ کے پاس جس میں آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ صبح سے آپ اللہ کے مہمان تھے، اب بالکل آخری وقت بچا ہے۔ جس طرح آپ میزبان ہوتے ہیں، آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے اور جب اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو جو بات آپ مہمان اس وقت کہتا ہے اپنے میزبان سے جس وقت وہ رخصت ہوتا ہے، تو میزبان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے مہمان کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دوں۔ اسی لیے میری گزارش ہے ناظرین محترم، اگر آپ روزہ رکھ کے اللہ کے مہمان بن گئے ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ کھانے کو دیکھنے کے بعد کھانے پہ ٹوٹ نہ پڑیے، بلکہ پہلے اپنے میزبان سے کچھ ہدیے لے لیجئے، کچھ باتیں کہیے، کچھ دعائیں کہیے، کچھ دعا کیجئے اپنے معبود سے، پروردگار سے۔ مثلا ایک چیز جو قرآن مجید کی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں روایات موجود ہیں ہمارے پاس، اور غالباً یہ روایت امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام سے ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جو انسان افطار کے وقت اور سحر کے وقت، یعنی جب روزے کی ابتدا کرے جب، اور جب روزہ افطار کرے تب، سحر اور افطار میں اگر کوئی انسان ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر لے۔ ناظرین محترم، اگر کسی کو سورہ انا انزلنا یاد نہیں ہے تو اس حدیث کو سننے کے بعد اس سورہ کو ضرور یاد کرے۔ بڑا عظیم سورہ ہے سورہ انا انزلنا۔ آدھا سورہ شہزادی زہرا سے مخصوص ہے، آدھا سورہ امام زمانہ سے مخصوص ہے، لہذا اس سورہ کو آپ ضرور یاد کیجئے۔ میری گزارش ہے آپ سے ناظرین محترم، سورہ انا انزلنا پڑھے۔ معصوم نے فرمایا سحر کے وقت اور افطار کے وقت
تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس مجاہد کو جو رسول اسلام کے ساتھ میں جنگ کر رہا ہو، ان کا دفاع کر رہا ہو اور رسول کے سامنے جہاد میں قتل ہو جائے، اپنے خون میں لت پت ہو جائے، جتنا ثواب اس مومن کو ہے کہ جو اپنے خون میں لت پت پڑا ہوا ہے میدان جہاد میں، اتنا ہی ثواب سورہ انا انزلنا پڑھنے کا ہے افطار اور سحر کے وقت میں۔ اور دوسری دعا جس کو آپ افطار جب سامنے رکھا ہوا ہو اور آپ اس کو دیکھیں تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو آپ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یہ بھی ایک عظیم دعا ہے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات نے ایک دعا اور ارشاد فرمائی ہے اور وہ ایک عظیم دعا ہے، اس کو بھی آپ ناظرین محترم غور کریں اور اسے غور سے سنیں۔ بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو روزے دار ہیں وہ اس دعا کو یاد کریں گے، بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جب آپ لقمہ ہاتھ میں لیں تو یہ دعا پڑھیں، یا واسع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع المغفرتی اغفر لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع المغفرت اغفر لی۔ اس لیے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ کہے آخری وقت میں، لہٰذا جو بھی آپ دعا کریں، اور دعا میں پہلے اپنے عزیزوں کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، اپنے خاندان والوں کے لیے کریں، شیعان حیدر کراروں کے لیے کریں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کریں۔ قانون توبہ یہ ہے کہ پہلے آپ دوسرے کے لیے بات اپنے لیے کیجئے تو پروردگار اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ لہذا روزے کے وقت جو بھی آپ کی دلی تمنا ہے، جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنے معبود سے کہیے، اس لیے کہ ناز کر کے کہیے، اس لیے وہ تمہارا معبود ہے، تمہارا پروردگار ہے۔ اگر کوئی چیز آپ اس سے کہیں گے تو وہ روزے کی حالت میں ضرور قبول کرے گا۔ ناظرین محترم، بس میں اپنی بات کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں، جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی وارث اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مظہر موسوی کے والد محترم رضا علی ہاشم موسوی کی روح کو آپ ایصال فرمائیں اور اپنے مرحومین کو بھی اس سورہ فاتحہ میں شامل فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد